الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جادوگر شہادت پا گئے، اپنی منزل پا گئے۔ فرعون اور اس کی قوم نے بھی وہی معجزہ دیکھا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے تکبر کے اسیر تھے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی اور اس کے خلاف انہوں نے پراپیگنڈا کیا، الٹی باتیں شروع کر دیں۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ بڑے کریم ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے بعد بھی کم و بیش 20 سال کے لگ بھگ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، مختلف آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی رہیں، فرعون اور اس کی قوم کو مہلت دی جاتی رہی، لیکن ان کا مزاج مسخ ہو چکا تھا، ان میں اپنی بڑائی اور تکبر اور دنیا کا لالچ بھر چکا تھا، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ اللہ ایسے کریم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جب انہوں نے نہ مانا، ایمان نہ لائے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، تو ہم نے فرعون اور اس کی قوم پر قحط سالی بھیج دی۔ وہ جو مال و دولت کی فراوانی تھی اور فصلوں کی فراوانی تھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو پھلوں کی بہتات تھی اس میں کمی کر دی۔ یعنی من جانب اللہ مصائب جب آ جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، روزگار چھوٹ جاتا ہے، نوکری چلی جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تو کوئی چیز اس کائنات میں از خود نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق۔ کچھ بھی ہوتا ہے، لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ اللہ کریم کے ایک اجازت یا اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو لوگ منتیں اور خوشامدیں کرتے ہیں، لوگوں کی سفارشیں کراتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گرے کراتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کا علاج نہیں ہے، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس لیے ہوتی ہیں کہ بندے کو احساس ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے اللہ کریم سے معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ موقع اللہ نے فرعون کی قوم کو بھی دیا اور فرمایا، ان کی بڑی فصلیں ہوتی تھیں، دریائے نیل سے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، دریا کا پانی دور دور تک لے جاتے تھے، بہت پھل ہوتے تھے، تو ہم نے قحط سالی بھیج دی، دریا میں پانی کم کر دیا، وہ پانی چڑھے گا تو کہیں جائے گا، قحط سالی آ گئی، بارشیں نہ ہوئیں، پانی کم ہو گیا، پھر فصلیں نہ ہو سکیں،
پھل اور میوہ جات اور فروٹ کے جو درخت تھے وہ سوکھنے لگے، پھل نہ لگے ان پر، جب پانی نہ ملا پھل نہ لگے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یذکرون، یہ اس لیے کہ شاید یہ نصیحت حاصل کر لیں، کل فردہ قیامت یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم نے معجزات کا انکار کر دیا، لیکن آپ نے بھی ہمیں مہلت تو نہیں دیا، آپ نے بھی فوراً ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ بندہ ہے، مخلوق ہے، عاجز ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ جو کام کرتا ہے اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ اتنے بڑے معجزے کا ظہور ہوا، اللہ کے 2 نبی ان کے پاس تشریف لائے، اس کو بھی انہوں نے جادو قرار دے دیا، تو فرمایا ہم نے ان پر تنگ دستی بھیج دی، فصلیں خراب ہو گئیں، قحط سالی بڑھ گئی، پھل خراب ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ اس تکلیف میں مبتلا ہو کر یہ توبہ کریں، اللہ کے نبی کا دامن تھامیں، اس کی اطاعت کریں اور عذاب الہی سے بچ جائیں۔ لیکن اس قوم کا عجیب حال تھا، فرمایا اذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذا، اگر کوئی بات اچھی ہو جاتی، کہیں سے کوئی اچھا منافع مل جاتا، کہیں سے کچھ اچھی خبر آ جاتی، تو کہتے یہ تو ہمارا کمال ہے، یہ میں نے کیا، یہ میرے عقل کا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، یہ تجویز میری تھی اس لیے ہمیں فائدہ ہوا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے یہ تو موسیٰ کی نحوست ہے، معاذ اللہ، ان کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست آ گئی۔ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ اور ان کے ماننے والے جو یہ مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست آ گئی۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی دنیا بدل گئی، گلوبل ولیج بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب وہ زمانہ نہیں رہا جی، اب وہ ہم قرون اولا۔ اگلے دن ہمارا ایک دانشور ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی قرون اولا اور قرون وسطیٰ میں نہیں رہتے، ہم 21ویں صدی میں ہیں، ہمارے پاس دانشور ہیں، ہمارے پاس جاننے والے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا جن کو تم طعنہ دے رہے ہو ان کا عدل تو مثالی تھا اور تمہارا ظلم مثالی ہے، ہم کیا سمجھیں تمہارے پاس دانشور ہیں، یہ بدماش ہیں۔ چیزیں کچھ بھی نہیں بدلی، آج بھی وہی کچھ ہے۔ بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا ہے کہ بات بن جائے تو شان و تدبیر کی ہے، بات بن جائے تو شان و تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ آج بھی جو فرعونی کہتے تھے لوگ آج بھی وہی کہتے ہیں، اگر کسی کا کام سدھر جائے تو کہتے ہیں یہ میرا کمال ہے، بگڑ جائے تو کہتے ہیں بس لکھا ہی ایسا ہوگا، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے منع فرمایا ہے قتل کرنے سے، اور ایک بندے کو قتل کرنا ایسا ہے جیسا انسانیت کا قتل کرنا۔ قتل کر دیتے، کہتے پھر لکھا یہی ہوگا۔ تو کیا بدلا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فرعون اور آل فرعون کہتے تھے جب کوئی مصیبت آتی یطیروا بموسیٰ، تو وہ کہتے یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ آج بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مولوی اور مدرسے اور جہاں قال اللہ و قال رسول پڑھایا جاتا ہے یہ ان کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا بدلا ہے پھر؟ دینی اداروں پہ حرف آئے گا، چور اچکوں کو، جوئے کے اڈوں کو، شراب خانوں کو کبھی کسی نے الزام دیا؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ سنیما گھر فحاشی پھیلا رہے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہمارے یہ ٹی وی کے اشتہار سراسر فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ مار دھاڑ کی فلمیں جو ہیں یہ لوگوں کو مار کٹائی کا راستہ دکھا رہی ہیں؟ نہیں، جب کوئی حادثہ ہوگا تو کہیں گے جی یہ جو ہے نا جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، یہ دینی مدارس جی، اور یہ مولوی اور علماء جو ہے یہ ان کی نحوست ہے، یہ سارا یہ کر رہے ہیں۔
یہی بات وہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، فرمایا خوب اچھی طرح جان لو جو لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں یا نبی کا اتباع نہیں کرتے، ان کا جو عمل ہے نبی کے ارشاد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف، اس کی نحوست اللہ تک اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ نحوست ان پر پڑتی ہے، اس کی مصیبتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو فساد ہوتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے، جس طرح فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس بدکار کے لیے اس کے برے کردار کی نحوست اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، اسے کسی پر الزام نہیں دینا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بے خبر رہتی ہے۔ آج بڑے علاج ڈھونڈے جاتے ہیں دہشت گردی کے، قتل و غارت کو روکنے کے، رشوت ستانی کو روکنے کے اور برائیوں کو روکنے کے، لیکن ان سب علاجوں میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار اللہ کے سامنے توبہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو، آپ کی تعلیمات کو سیکھو، اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ یہاا ایک دفعہ جنرل ایوب خان نے شروع میں یہ جب بی ڈی سسٹم بنایا تھا، بیسک ڈیموکریٹک، اسے کیا کہتے ہیں بنیادی جمہوریت، یہ یونین کونسلیں وغیرہ، اور یہ پھر ان کے باقاعدہ محکمے بنے اور آفیسرز بنے، اور پھر وہ امریکہ تک کورس کرنے گئے۔ تو ایک ان کا ضلعی لیول کا افسر تھا، وہ امریکہ سے کورس کر کے پلٹا، تو اس نے یونینوں کا چکر لگا، یہاں نورپور بھی آیا جہاں یونین ہوتی تھی، تو اس میں انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، حالانکہ میں یونین کا ممبر وغیرہ نہیں تھا، لیکن ویسے ہی انہیں خیال آ گیا، انہوں نے مجھے بھی بلا لیا۔ تو ہم نے اس کی تقریر سنی، سکول کا ایک ہال کمرہ تھا، اس میں بیٹھے تھے، تو اس نے بتایا کہ میں امریکہ سے یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ بندہ جو دور دراز دیہات سے اپنا کام چھوڑ کے کرایہ خرچ کر کے آیا، اسے کوئی تکلیف ہے، اس کی بات سنیں۔ اب جب وہ بات شروع کرتا ہے تو آپ کے پاس دوسرا محکمہ ہے، وہ بات دوسرے محکمے کی ہے، وہ دفتر دوسری طرف ہے، آپ اسے ٹوکیں نہیں، اس کی پوری بات سن لیں۔ پوری بات سننے کے بعد اسے بتائیں کہ یہ جس افسر سے آپ کا کام ہے، یہ 3 کمرے چھوڑ کر 4تھا کمرہ اس کا دفتر ہے، آپ کی بات جائز ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہ ضرور آپ کی مدد کریں۔ یہ خلاصہ تھا اس کی لمبی تقریر کا۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کچھ آپ بھی کہیے۔ میں نے کہا جی آپ بہت خوبصورت باتیں سیکھ کے لائے ہیں کہ سائل کو جھڑکے نہیں، تسلی سے اس کی بات سنیں، آپ سے متعلق ہے تو جو ہو سکتا ہے دیانتداری سے اس کی مدد کریں، جو قانونی اس کا حق بنتا ہے اسے دیں، آپ سے متعلق نہیں ہے کسی دوسرے دفتر سے ہے تو اسے اس دفتر تک پہنچنے کا راستہ بتائیں، چپڑاسی ساتھ کر دیں، وہ اسے وہاں لے جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، آج تک علماء ان باتوں کو دہرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے کسی دینی ادارے، کسی دیندار سے یہ باتیں نہیں سیکھیں، آپ یہ باتیں سیکھنے بھی امریکہ گئے، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ امریکہ وحشی ملک تھا، مغرب سارا وحشی تھا۔ برطانیہ اور یورپ والوں کو دا کیو مین، غاروں میں رہنے والے لوگ کہتے تھے، انہیں مکان بنانا نہیں آتا تھا، یہ غاروں اور جھگیوں میں رہا کرتے تھے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو یہ سارے اصول انہوں نے اسلام سے لیے،
کہاں تھے ان کے پاس انصاف، اور کہاں تھا عدل، اور کہاں تھا قانون؟ ایمان نہیں لائے لیکن کردار اپنا لیا۔ آپ نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، کردار چھوڑ دیا، تو دنیا کے نتائج بھی کردار پہ مرتب ہوتے ہیں، اور آخرت کے نتائج بھی کردار پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بدکار کی برائی کی نحوست اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس نحوست کو مصیبت بنا کر اس پہ نازل کر دیتے ہیں، اسے دوسرے پر الزام نہیں دینا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وقالوا مہما تأتنا بہ من آیات لتسحرنا بہا، وہ کہنے لگے موسیٰ آپ زور لگا لیجئے، آپ جتنے معجزات چاہے دکھا لیجئے، آپ ان معجزات اور اپنی دلائل سے ہم پر جادو کرنا چاہتے ہیں؟ فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے طے کر دیا، فیصلہ کر لیا کہ آپ کتنے دلائل پیش کریں، کتنے معجزات دکھائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان معجزات کی وجہ سے ہم پر کوئی جادو چلانا چاہتے ہیں۔ وما لک بما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ ان کے اس سخت فیصلے کے بعد بھی اللہ کریم نے انہیں مہلت دی۔ وہ ایسا کریم ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں اور طے کر رہے ہیں کہ ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا خیر ہے، پھر بھی مہلت دو انہیں، پر کچھ اور مصیبتیں بھیج دو، شاید مصیبت سے نرم ہو کر مان جائے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیج دیے، والجراد، طوفان آیا، بھاگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ یا موسیٰ اپنے پروردگار سے کہیے ہم سے یہ مصیبت ہٹائے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ جب طوفان تھم گیا تو ظاہر ہے ہر طرف پانی پانی ہو گیا، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، پھل آ گئے، پھر اکڑ گئے، کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے ٹڈیاں بھیج دی، اور اتنی ٹڈیاں کہتے ہیں آئیں مصر میں کہ وہ فصلیں بھی کھا گئیں، پھل درختدار درختوں کے چھال تک اتار کر کھا گئیں، گھروں کے دروازے تک کھا گئیں، گھروں کی لکڑیوں کو بھی کھا گئیں، پھر بھاگے۔ لیکن جب وہ اللہ نے مصیبت رفع کر دی تو پھر اکڑ گئے۔ والقمل والضفادع والدم، ہم نے ان پر جوئیں یا گھن کا کیڑا بھیج دیا، وہ اتنا کیڑا بھیجا کہ وہ فرشوں پر، گلیوں میں، گھروں میں، ہر جگہ کیڑے کی گھن کیڑے، جوئیں ہو گئی، پھر تو بھاگے، معافی مانگی، جب وہ ٹھیک ہو گیا پھر اکڑ گئے۔ والضفادع، پھر ہم نے ان پر مینڈک بھیج دیے، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، چولہوں میں بھی مینڈک بھر گئے، کوئی ہانڈی نہیں پکا سکتا تھا، پانی کے برتنوں میں بھی مینڈک، کپڑے کے بکسوں میں بھی مینڈک، چار پائیوں پر بھی مینڈک، نیچے بھی مینڈک، نہ سونے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ، اس پر بھی نہ مانے۔ والدم، فرمایا ہم نے ان کے لیے پانی کو خون کر دیا۔ پانی ہوتا تھا، برتن میں رکھا ہے پانی ہے، گھڑے میں رکھا ہے پانی ہے، دریا میں پانی چل رہا ہے، جب کوئی فرعونی اس میں سے گلاس لیتا منہ کی طرف لے جاتا تو وہ خون ہو جاتا، کپڑا دھونا چاہتے پانی لیتے کپڑے پہ ڈالتے تو وہ خون ہوتا اور داغدار کر دیتا۔ آیات مفصلات، ہم نے بڑے کھلی نشانیاں ان کو دکھائی، کھلے معجزات دکھائے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن ان کی اکڑ نہیں گئی، ان میں تکبر اور اپنی بڑائی تھی، اور وہ بہت
جرم کرنے والے لوگ تھے، بہت بڑے مجرم لوگ تھے، ایسے عجیب لوگ تھے۔ فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان پر کوئی عذاب آ جاتا، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، تو کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پروردگار کا تو آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی جو دعا ہوگی اسے قبول فرمائے گا، آپ کی مدد فرمائے گا، ہمارے لیے دعا کر دیجئے ہم سے یہ مصیبت ہٹ جائے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اگر ہم سے یہ مصیبت ہٹ گئی ہم آپ کی نبوت پر بھی ایمان لے آئیں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ کی اطاعت اختیار کر لیں گے، اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت بھی دے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ مصیبت ٹل جاتی، ٹھیک ہو جاتے، اپنے وعدے بھول جاتے، وعدے توڑ دیتے اور پھر اکڑ جاتے۔ 20 برس تک اللہ کریم انہیں مہلت دیتے رہے، مختلف بیماریاں، مختلف تکلیفیں، مختلف مصیبتیں بھیجتے رہے۔ غرض یہ تھی کہ یہ توبہ کریں، اللہ کی راہ پہ آ جائیں، اللہ کے نبی کی اطاعت اختیار کریں، لیکن نہیں، باز نہیں آئے، اور اپنی بڑائی کا انہیں بہت گھمنڈ تھا، ہم بہت کچھ ہیں، جو کچھ ہم ہیں، کوئی نبی کوئی رسول اتنا دانشور نہیں جتنے ہم ہیں۔ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہماری آج بھی بیماری یہی ہے، ہم دین کو، ارشادات پیغمبر کو، آج کا مسلمان جو برائے نام دانشور کہلاتا ہے وہ قدامت پسندی اور پرانے خیالات اور گزری باتیں کہتے ہیں، یہی تو فرعون بھی کہتے تھے، اور یہی سارے کافر ابو جہل لوگ اور ابو لہب وغیرہ بھی، تو مشرکین عرب بھی اور کفار بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ باتیں جی ناقابل فہم ہیں، ناقابل عمل ہیں، جو آج کا ہمارا برائے نام دانشور کہتا ہے۔ تو انہوں نے مان کر نہ دیا، اکھڑتے رہے، جب کوئی مصیبت آتی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے۔ اپنا پروردگار نہیں مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کیجیے، کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، آپ کی دعا مانے گا، قبول فرمائے گا، تو ہمیں اس مصیبت سے نکالیے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، ہم اپنی غلامی سے انہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن جب مصیبت ٹل جاتی پھر مکر جاتے، اور 20 برس اللہ نے یہ مہلت دی۔ اللہ کے نبیوں کے بھی حوصلے ہیں کہ وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہتے اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن جب بالکل ہی ہٹ گئے تو فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا کہ تم نے بڑی موج کر لی، اور ایسا بدلہ لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں غرق دریا کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا، ان کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑا، ساری قوت، شان و شوکت، سلطنت بندئی کوئی نہ رہا، سارا لو لشکر سمیت فرعون بھی غرق دریا ہو گیا، سمندر میں برد ہو گیا، تباہ ہو گئے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے یہ بدلہ لیا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیات سے تو یہ بے پرواہ ہو چکے تھے، انہیں پرواہ ہی نہیں تھی، یہ پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ فرمایا پھر اللہ ایسا بے نیاز ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، جو چاہیں جب چاہیں کریں۔ فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے پھر مصر اور شام کی وہ زمین جو بابرکت ہے، شام فلسطین، یہ مبارک زمین جس میں بیت المقدس بھی ہے
اور اولو العزم رسولوں کی آرام گاہیں بھی ہیں اور برکتوں سے بھری ہوئی زمینیں ہیں اور ان کے محل اور ان کے خزانے اور ان کے بستے ہوئے شہر ان لوگوں کے سپرد کر دیے جن کو انہوں نے صدیوں سے غلامی میں جکڑ رکھا تھا اور جن کے بچے قتل کر دیتے تھے اور بچیاں خدمت کے لیے رکھتے تھے، جو ظلم چاہتے تھے ان پر روا رکھتے تھے اور بہت کمزور تھے بنی اسرائیل۔ فرمایا ہم نے تمام فرعونیوں کو غرق کر کے وہ ممالک ان کے سپرد کر دیے اور عمالقہ سے بھی علاقہ شام کا چھین کر انہیں دے دیا، قبطیوں کو غرق کر کے تباہ کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو بہت مبارک زمین تھی اس کے مشرق و مغرب سپرد کرنے سے مراد ہے اس کا کلی اختیار اور حکومت اور اختیارات ہم نے ان کمزوروں کو دے دیے جو صدیوں سے مار کھا رہے تھے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا بہت پیارا اور خوبصورت وعدہ پورا ہوا۔ وہ جب شکایت کرتے تھے گزر چکا پہلے کہ موسیٰ آپ نہیں آئے تھے تو ہم پر ظلم توڑے جاتے تھے، آپ تشریف لے آئے تو ہم پر ظلم توڑے جا رہے ہیں، فرق کیا پڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ صبر کرو، اللہ قادر ہے، زمین اس کی ہے، ملک اس کا ہے، ان سے لے لے گا تمہیں دے دے گا، ذرا صبر کرو۔ اللہ کے فرماتے ہیں انہوں نے میرے نبی کی بات مانی، صبر کیا، ہم نے فرعونیوں کی طاقت کا گھمنڈ سمندر میں غرق کر کے ختم کر دیا، ملک ان سے خالی کر دیا، بنے بنائے محل، خزانے، باغات، زمینیں چھوڑ گئے، اور شام کا علاقہ جو اس وقت عمالقہ کے پاس تھا بنی اسرائیل کو ادھر جانے کا حکم دیا اور وہ انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ ملک بھی جو مبارک اور اس میں بابرکت ہستیاں ہیں اور اللہ کی برکات نازل ہوتی ہیں وہ بھی ان کے سپرد کر دیا، مصر بھی ان کے سپرد کر دیا، اور خوبصورت پیارا وعدہ جو اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل سے فرمایا کرتا تھا کہ صبر کرو، اللہ یہ زمین تمہارے سپرد کر دیں گے، وہ پورا ہو گیا۔ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کے کہنے پر صبر کیا، برداشت کیا، مشقت اٹھائی، ہم نے انہیں اس طرح نوازا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا فرعون اور اس کی قوم اور جو ان کے کھیت اور بڑے بڑے انگوروں کی بیلیں درختوں پہ چڑھا رکھی تھیں اور بڑے چھتری نما بیٹھنے کی جگہیں بنا رکھی تھیں، سب کچھ ان سے چھن گیا اور ان کا نشان تک باقی نہ رہا۔ آنے واحد میں ایک دفعہ پانی کی لہریں آپس میں ملی، سارا قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ بھی، بنی اسرائیل بھی بڑے عجیب تھے، اتنی بڑی فتح کے بعد اور اتنی بڑی مصیبت سے نجات کے بعد یہ تو سمندر سے پار اتر گئے، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ جب پار پہنچے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں، ایک قوم ہے، انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور بتوں کے سامنے بڑے خشوع و خضوع سے بیٹھے ہیں اور بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بتوں کا جو ہے نام جپ رہے ہیں، جو مختلف طریقے ہیں ان کے، اور بڑے خشوع و خضوع سے لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا موسیٰ جیسے انہوں نے اپنے مختلف خداؤں کے بت بنا رکھے ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ کریم کا کوئی ایک بت بنا دو کہ ہم اس کی پوجا کرتے رہیں۔ اللہ اللہ اللہ، انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اور دنیا اتنی خوبصورت یا اتنی لذیذ یا اتنی حسین ہے کہ اسی پہ ریجھ جاتا ہے۔ اب انہیں یہ ہوتا تھا کہ یہ تو بتوں سے فائدہ اٹھا، ہمارا بھی کوئی بت ہوتا تو ہم فوراً وہ ہمیں پیسے دے دیتا، دولت دے دیتا، اولاد دے دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
قال انکم قوم تجہلون، تم بہت بے وقوف لوگ ہو، جاہل قوم ہو، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ بے مثل بے مثال ہے، اس کے بت نہیں بنائے جا سکتے، اس کی مثال نہیں بنائی جا سکتی، اس کی کوئی شبیہ یا شکل نہیں بنائی جا سکتی۔ اور جو انہوں نے بنا رکھا ہے ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے یہ سارا تباہ ہونے والا ہے، اور اس کے پجاری بھی تباہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ سب برباد ہو جائیں گے، اس میں انہیں کوئی آمدن یا منافع یا سہولت نہیں ہے، یہ بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سارا باطل ہے، اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے، فائدہ نہیں کرتا۔ اور یہ یاد کرو، قال غیر اللہ ابغیکم الہا وفضلکم علی العالمین، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی پتھر کا بت معبود بنا دوں یا کوئی اور معبود بنا دوں، حالانکہ اللہ نے تمہیں اپنے اہل زمانہ پر کتنی فضیلت دی ہے، اور تمہاری خاطر کتنی بڑی طاقت کو غرق دریا کر دیا ہے، اور کتنی بڑی طاقتوں سے ملک چھین کر تمہارے سپرد کر رہا ہے۔ تمہیں اللہ کی اطاعت زیب دیتی ہے، یہ تم پھر اس کے مقابلے میں بت پرستی کی طرف جانا چاہتے ہو۔ اور وہ اللہ جس نے تمہیں اپنے لوگوں میں، اپنے زمانے کے لوگوں میں سب پر تمہیں پر کتنی مہربانی فرمائی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت تکلیفیں دیتے تھے، بہت سخت مصیبتیں تم پر نازل کرتے تھے، تم سے زبردستی بگاڑ لیتے تھے، تمہیں چابکوں سے مارتے تھے، جھوٹا موٹا کھانا دیتے تھے، پانی تک پینے پر مار پڑتی تھی، اور پھر تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے تھے، وہ بھی اپنی خدمت کے لیے، تم پر احسان نہیں کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تم اللہ کے احسانات یاد کرو، تم پھر بت پرستی کی طرف جانا چاہتے ہو، کیسے جاہل لوگ۔ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ دنیا کے لالچ میں کسی بھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنے کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ جب تک قلبی تعلق اللہ سے نہ ہو، دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، دل میں اللہ کا گھر نہ ہو، آدمی مختلف مادی ٹھکانوں کی طرف دوڑتا رہتا ہے۔ غرق ہونے والا، ڈوبنے والا تنکے بھی پکڑتا ہے، اب تنکا اس کو کہاں بچا لے گا وہ، لیکن وہ اس کا سہارا بھی لینا چاہتا ہے۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، شور کرتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ توبہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنائیں، اللہ کے دین کو اپنائیں، اللہ سے معافی طلب کریں کہ یا اللہ ہمیں برے لوگوں سے اور برے عذابوں سے دونوں سے پناہ عطا فرما، تو وہ قادر ہے، وہ ہمارے حالات بدل دے گا۔ لیکن کوئی اسے جانے، کوئی اسے مانے، کوئی اس سے مانگے بھی تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔